السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دل لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت سرکار دو جہاں سرور لامکان روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان کے ساتھ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں یہ فقیر حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ابھی یہ آیت سن چکے، الف لام میم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ اس بھلاوے میں ہو، اس غفلت میں ہو؟ ہاں، یہی امتحان کا وقت ہے۔ دیکھو، یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے، یعنی تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ دیکھو، وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے۔ مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو، یعنی مجھ سے تعلق توڑ کر کس گستاخ سے رشتہ جوڑتے ہو؟ دیکھو، وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، یعنی تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں۔ دیکھو، بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، یعنی کسی غیر، کسی گستاخ کی وجہ سے اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ دیکھو، وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں۔ دیکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں، اس کی رحمت کے بغیر کہیں پناہ نہیں۔ دیکھو، اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ اور گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو مگر ایمان نہیں جاتا، یعنی کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہ سے بندہ عذاب کا مستحق ہو مگر پھر بھی وہ کافر تو نہیں کہلاتا، کافر نہیں ہوتا، ایمان نہیں جاتا۔ عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت، حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا، یا تو عذاب ہوگا، یعنی دیگر گناہوں پر یا تو کچھ عذاب ہونے کے بعد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے عذاب کے بغیر ہی چھٹکارا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے۔ مگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے
اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی صورت ابدالآباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی، اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ غور کرو مسلمان، گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، خود عذاب کا شکار ہوں گے، وہ تمہیں بچانے نہیں والے وہاں پر، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ للہ اللہ کے واسطے ذرا دیر کو اللہ اور رسول کے سوا سب اینوں آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو، ہر ایرے غیرے سے نظر ہٹا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت یعنی بہت بڑی بزرگی، بلند عزت، اونچا مرتبہ، رفیع وجاہت یعنی انتہائی بلند مرتبہ جو ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر، ان کی تعظیم کی اور ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور کی توقیر پر اس اسلام اور ایمان کی بنا رکھی، ان کی تعظیم و توقیر کرنے پر ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھی، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کو ایمان کی جان قرار دیا۔ جو ان کی تعظیم نہ کرے تو کافر ہی ہے۔ فرماتے ہیں اسے دل میں جمع کر انصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، یہ قول جو ہے یہ ان گستاخان رسول میں سے ایک خلیل امبیٹوی کا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، یعنی اس کے بقول، اس گستاخ کے بقول شیطان کے علم کا زیادہ ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی وسعت، شیطان کے علم کی وسعت یہ نص سے ثابت کر رہا ہے وہ کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ گستاخ ہم سے پوچھتا ہے کہ فخر عالم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے وسیع ہونے، زیادہ ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں موجود ہے؟ یعنی اس گستاخ کو شیطان کے وسیع علم کی دلیل قرآن اور حدیث میں نظر آ گئی، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت نہ قرآن میں اسے ملا نہ حدیث میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم مبارک سے شیطان کے علم کو زیادہ اس نے قرار نہیں دیا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہیں لایا؟ مسلمانوں، خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ وہ علم میں شیطان کے ہمسر ہو، علم میں شیطان کے برابر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی گستاخ سے اگر یہ کہہ دیا جائے
کہ تم سن لو جو کہ علم میں شیطان کے برابر ہو، تو دیکھو وہ برا مانتا ہے یا نہیں، اسے برا لگے گا یا نہیں، حالانکہ وہ خود شیطان کے وسعت علم کو قرآن اور حدیث سے مان رہا ہے اور حضور کے وسعت علم کو نہیں مان رہا ہے۔ اسے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ علم میں شیطان کے برابر، تو دیکھو وہ برا مانتا ہے یا نہیں، حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا۔ پھر کم کہنا کیا توہین نہیں ہے؟ کیا کم کہنا یہ توہین نہ ہوگی؟ اگر وہ اپنی بات پالنے کو، یعنی اگر وہ اپنی بات کو درست قرار دینے کے لیے، یعنی اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے کہ چلو ٹھیک ہے، ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، ضرور مانے گا، جبکہ وہ گستاخ ان الفاظ سے پکارا جانا دل میں یقیناً برا مانے گا کہ کوئی مجھے شیطان کے برابر کہے، تو برا مانے گا یا نہیں؟ اگرچہ ظاہراً جو ہے وہ ناگواری ظاہر نہ کرے بالکل، لیکن دل میں تو قطعاً ناگوار مانے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجیے، اسے چھوڑیے اور کسی معظم، یعنی ہر وہ شخص جس کی عزت کی جاتی ہے اس سے کہہ دیجیے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی جج کو کورٹ کے اندر یوں کہہ سکتے ہو کہ وہ علم میں تم شیطان کے برابر ہو؟ کہہ سکتے ہو؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے، ابھی واضح ہو جائے گا کہ توہین ہوئی، اور بے شک ہوئی۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے، اور بالیقین ہے۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یہ اس گستاخ کا قول ہے کہ اگر جو کوئی شخص آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مقدس کو وسیع مانے تو وہ قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے گویا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اگر وسیع مانا جائے تو بقول اس گستاخ کے وہ مشرک ہو جائے گا، ایسا کہنے والا مشرک ہو جائے گا، یہ قول شرک ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یہ اسی نے کہا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مقدس کو وسیع ماننا شرک نہیں ہے تو پھر کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ حضور کے بارے میں ہم نے کہا تو فوراً شرک کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، اپنی بات سے اس نے ضرور مان لیا، ابلیس کو جو ہے وہ خدا کا شریک مانا، ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ یعنی اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم کی وسعت ماننا شرک ہے تو شیطان کے لیے ماننا بھی شرک ہی ہوگا، کیونکہ خدا کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو جب شیطان کو تم مان رہے ہو وسعت علم اس کے لیے مان رہے تو اس کا مطلب تم شیطان کو اللہ کا معاذ اللہ شریک ٹھہرا رہے کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ کیا مطلب؟ گویا جس کسی میں وہ صفت پائی جائے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا اور اس گستاخ نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ مسلمانوں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔
اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین یوں کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے، یعنی شیطان تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے معاذ اللہ، اور یہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ معاذ اللہ۔ مسلمانوں، کیا خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس نے کہا، یہ قول اشرف علی تھانوی کا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی، مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پر اس نے یہ لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے، یہ اس کا قول ہے، اس گستاخ کا، کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمرو بلکہ ہر صبی، صبی کا مطلب ہوتا ہے بچہ، ہر صبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، کیا مطلب؟ یعنی تمام جانور اور چوپائے، 4 پاؤں والے جانور کے لیے بھی حاصل ہے، ہر جانور کو بھی وہ علم حاصل ہے معاذ اللہ۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزرتا ہے؟ یہ جو اس نے ملعون ناپاک گالی جو اس نے دی ہے، اس کے صریح ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر رہا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے، اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگویوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں، پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے، تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسا گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، او علم میں گدھے، او علم میں کتے، سور کے ہمسرو، دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں، قابو پائیں تو سر ہو جائیں، یعنی تنگ کریں۔ پھر کیا سبب کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو، یعنی ان کے لیے گستاخی اور شان میں کمی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو؟ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ ان سے بھی کمتر ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا جس نے کہا، یہ قول بھی اشرف علی تھانوی کا ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے، جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو،
وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے، اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی و غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ انتہا۔ یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق آئندہ دینی نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔